رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. اس امام کوٹ کی دیواریں کتنی ہیں جی؟ امام بارگاہ کی کتنی دیواریں ہیں جی؟ ہاں تو بولو نا. 3 1 2 3. جب 3 دیواریں ہیں تو ستون کیوں ہیں؟ 3 دیواریں صرف کام نہیں کریں گی. میں نے کل بھی آپ سے کہا ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا. 3 دیواریں پھر بھی ناکام غیر مکمل. پھر آپ نے ستون دیے. کتنے انسانوں نے اتنی امام بارگاہ کو بنایا ہے؟ 5 6 7 8 9 جو کام کرنے والے تھے. اس کو گرا ایک بھی سکتا ہے. جمہور نے بنایا, اجماع نے بنایا, لوگوں نے اکٹھے ہو کر امام بارگاہ بنائی. لیکن گرا ایک سکتا ہے, کبھی اس ستون کو گرائے, کبھی اس ستون کو, کبھی اس دیوار کو, کبھی اس کو گر جائے گی. قرآن کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر رکھا ہے. قرآن جس نے تجھے بھیجا ہے اور نام بتا. قرآن کہتا ہے عزت سماء کیف رفعت. قرآن سننا ہے نہیں؟ نہیں قرآن سننا ہے یا نہیں؟ عزت سماء کیف رفعت. قرآن کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے دیکھو اس نے آسمان کو کیسے بلند کر رکھا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ كَيْفَ سُطِحَتْ. تمہارے زندگی کے گزارنے کے لیے زمین کو اس نے کس طرح بچھایا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑوں کی میخیں لگائی ہیں زمین میں. اچھا قرآن اس کا تو نے نام تو بتایا, اب اس خدا کا کام بھی بتا. اب پتا چلے گا تمہارے عقیدے کا. قرآن اس خدا کا کام بتا. قرآن کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء ذکور. جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے بیٹا دے. اگر بیٹی بیٹا کٹھے دے تو اس کی مرضی, اگر صرف بیٹا دے تو اس کی مرضی, اگر صرف بیٹی دے تو اس کی مرضی, اگر نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا ہے. نہیں, اگر بات کو سمجھ رہا ہے تو توجہ میرے طرف ہو. قرآن کہتا ہے مجھے بھیجنے والا وہ ہے جو بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے. اگر وہ دے دے تو چھیننے والا کوئی نہیں, اگر وہ نہ دے تو دینے والا کوئی نہیں. ہمارے جاہل کیا کہتے ہیں, مولا علی بیٹا نہیں دیتا ہے تو مولا علی کا خدا سے ٹکراؤ ہے. خدا نہ دے تو مولا علی دے. نہیں, وہ جس کو دے دے اسے چھیننے والا کوئی نہیں, وہ جس کو نہ دے اس کو دینے والا کوئی نہیں. سنبھل کے سننا, خدا فرماتا ہے جس کو دوں اسے چھیننے والا کوئی نہیں, جسے نہ دوں دینے والا کوئی نہیں.
ہاں ایسے عبد ہیں جس کی سفارش کریں تو میں ٹھکراتا نہیں. نہیں، اگر آپ کو مجلس سننی ہے تو توجہ میرے طرف کریں. ایسے عبد ہیں کہ جس کی سفارش کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میں رد نہیں کرتا. نہیں، بات کو سمجھیں. خدایا تو ان ہاتھوں کا محتاج ہے کہ جیسے وہ ہاتھ کہیں آپ ویسے کریں. خدا کہتا ہے نہیں، میں محتاجی سے پاک و پاکیزہ، محتاجی سے منزہ مبرہ، میں کسی کا محتاج نہیں. جن کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا وہ بھی میرے محتاج نہیں. آگے سنو، خدا فرماتا ہے کیسے ان کے ہاتھ خالی لوٹاؤں جب میرے سوا وہ کسی کے آگے اٹھاتے ہی نہیں. بولو ایک جملہ اور کہوں؟ نہیں، اجازت ہے تو کہوں. خدا فرماتا ہے اگر یہ ہاتھ ان کے ہوتے تو لوٹاتا، یہ ہاتھ ان کے ہوتے تو خالی کرتا، رد کرتا. جب یہ ہیں ہی میرے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ تیرے نہیں ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں، یہ تو میرے ہیں. اب جاہلوں کو شک پڑ گیا کہ یہ ہاتھ خدا کے کیسے ہیں، شاید یہ مخلوق نہیں ہے. سمجھے میرے طرف دیکھے. خدا فرماتا ہے تیرے ہاتھ میرے ہیں، دیے میں نے حکم کیا میں نے کہ کنکریاں پھینکو، اور تیرے بازو میں قوت پھینکنے کی میں نے دی. پھینکا تو نے میرے مرضی سے، تمہیں تو مرضی نہیں. تم جو کام کرتے ہو میرے مرضی سے، میرے مرضی کے خلاف کرتے ہی نہیں ہو. عصمت تو اس کا نام ہے کہ جو خدا کے خلاف کام نہ کرے. بلند آواز سے صلوات پڑھو. کبھی جاہل رسول کے متعلق کہتے ہیں رسول نے علی سے مدد مانگی. مدد محکوم مانگتا ہے، حاکم مانگتا ہی نہیں ہے. مثلا ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں. اگر ہم یہ کہیں یا علی مدد تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ علی حاکم ہے، ہم نوکر ہیں. نوکر مدد مانگ سکتا ہے، رسول علی کا حاکم ہے. حاکم آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو. سو جاؤ میرے بستر پہ. نہیں، صرف اتنا بھی نہیں فرمایا. فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، لیکن ایک بات سن لو، علی بن کر نہ سونا، محمد بن کر سو. تو محمد بنو گے، محمد بن کر سو جاؤ گے تو علی عرض کیا کرتا ہے؟ محمد بنانا بھی اس کا کام ہے، علی بنانا بھی اس کا کام ہے. اگر اس کی مرضی ہے کہ میں محمد بن کر سو جاؤں، سردار دیکھ میرے طرف، علی کا بستر پہ سونا، چادر کا اوڑھنا،
نبوت کی نظر پڑی تو محمد سویا ہوا، توحید کی نظر پڑی تو محمد سویا ہوا ہے۔ اب رسول جانے لگا، جب دروازے پہ پہنچا تو دشمن بے ادب گستاخ کمینے وہ کھڑے تھے۔ رسول نے بارگاہ احدیت پہ عرض کیا پالنے والا، وہاں تو علی کو سلایا، ماشاءاللہ یہ جو کھڑے ہیں، خدا نے فرمایا تجھے تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، علی بھی میں نے تجھے دیا تھا۔ اب بھی میں کہتا ہوں کنکریاں اٹھاؤ، ہوا انتظار میں ہے، تم کنکریاں ایک طرف پھینکو، ہوا چکر لگا